سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراز، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیکا، صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 141۔ ایک روز جب کہ سکندر دریائے فرات کے کنارے بخت نصر کے محل میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا، عزازیل سکندر کے اس ذاتی کمرے کے سامنے آیا اور وہاں کھڑے ہوئے محافظ سے اس نے سکندر سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ ساتھ ہی اس نے بڑے لمبے چوڑے الفاظ میں اس نے اس محافظ سے اپنا تعارف بھی کروایا۔ عزازیل کی گفتگو سن کر وہ محافظ اور پہرے دار بڑا متاثر ہوا، لہٰذا وہ فوراً اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا اور عزازیل کو بڑے ادب سے مخاطب کر کے کہنے لگا، بادشاہ نے آپ کو اندر طلب کیا ہے۔ میں نے جن الفاظ میں آپ سے اپنا تعارف کروایا وہی انداز بادشاہ سے کہہ دیے تھے، بس وہ آپ سے ملنے کے لیے بے چین اور بے تاب ہے۔ اس محافظ کی یہ گفتگو سن کر عزازیل کے چہرے پر انتہائی گہری اور مکروہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر وہ کچھ سوچتا ہوا سکندر کے اس ذاتی کمرے میں داخل ہو گیا۔ عزازیل جب سکندر کے سامنے آیا تو سکندر نے اپنی جگہ سے اٹھ کر مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ آگے بڑھ کر اس نے نہایت مؤدبانہ انداز میں تعظیم کے ساتھ مصافحہ کیا، اپنے سامنے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ جب عزازیل بیٹھ گیا تب سکندر بھی اپنی نشست پر بیٹھا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، مجھے میرے محافظ نے بتایا ہے کہ تم بیک وقت محقق بھی ہو، فلسفی بھی، حکیم بھی ہو اور کیمیاگر بھی، ستارہ شناس بھی ہو اور نجومی بھی، جوتشی بھی ہو اور رمال بھی، زاہد بھی ہو اور شیخ بھی، اور عالم بھی ہو اور عاقل بھی۔ ایسا شخص میری نگاہ میں انتہائی قیمتی اور قابل وقار خیال کیا جاتا ہے۔ اگر یہ ساری صفات واقعی تم میں پائی جاتی ہیں تو تم میرے لیے انتہائی اہمیت حاصل کرو گے، اور پھر یہ کہ میں تمہیں اپنے ساتھ رکھوں گا اور تم سے مشاورت کرتا رہوں گا، اس لیے کہ ایسے اوصاف بیک وقت کسی انسان میں جمع ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یونان میں میرا استاد ارسطو انتہائی عاقل اور دانشور تصور کیا جاتا ہے، لیکن اس میں بھی بیک وقت یہ ساری خوبیاں نہیں پائی جاتی۔ اگر میں تمہاری ان خوبیوں کا امتحان لوں تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہ ہوگا؟ عزازیل مسکراتے ہوئے بولا، نہیں، مجھے کیوں کر اعتراض ہوگا؟ جب میں ان ساری حیثیتوں کا دعویٰ کر سکتا ہوں تو میں ان کا عملی امتحان سے گزرنے کی ہمت اور جرأت بھی رکھتا ہوں۔ عزازیل کا یہ جواب سن کر سکندر بے حد خوش ہوا۔ پھر اس نے چند انتہائی اہم سوال عزازیل سے کیے جن کا عزازیل نے بہترین جواب دیا، جس کی وجہ سے سکندر اس کے جوابات سن کر اس کا معترف ہو کر رہ گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے سوچ بچار کے بعد سکندر اپنا فیصلہ دیتے ہوئے کہنے لگا، اے اجنبی مہربان، مجھے تمہارا نام عزازیل بتایا گیا ہے، اب میں تمہیں تمہارے اسی نام سے مخاطب کیا کروں گا۔ تم نے میرے سوالوں کے جو جوابات دیے ہیں ان سے میں بے حد متاثر ہوا ہوں، اور میں یہ اندازہ لگا چکا ہوں کہ تم واقعی حکیم اور دانشور ہو۔ اب سب سے پہلے یہ کہو کہ تم نے میرے پاس آنے کی زحمت کیسے کی، اور کیا تمہاری میری طرف آنے کے پیچھے کوئی خاص مقصد حائل ہے؟ عزازیل نے اس پر بڑی عیاری سے سکندر کی طرف دیکھا، پھر وہ بڑے عالمانہ اور فاضلانہ انداز میں سکندر کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اے مشرق و مغرب کے بادشاہ، میں تمہارے پاس تمہیں ایک انتہائی خلوص پر مبنی مشورہ دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اگر تم میرے مشورے پر عمل کرو گے تو اس میں تمہاری فلاح، تمہاری کامیابی اور تمہارا ہی نفع کا پہلو نکلے گا۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر اس پر عمل کیا جائے تو اے بادشاہ، اپنی شہرت کے لحاظ سے تم دنیا کے اندر ایک دائمی حیثیت اختیار کر جاؤ گے۔ عزازیل کی یہ گفتگو سن کر سکندر فوراً بولا اور پوچھنے لگا، اے دانشمند عزازیل، وہ کون سا مشورہ ہے جو تم مجھے دینا چاہتے ہو، جس میں میری بہتری اور بھلائی پنہاں ہے؟ اس پر عزازیل پھر بولا اور کہنے لگا، اے بادشاہ، بحر احمر کے قریب عرب کے دشت زاروں میں ایک شہر ہے
جس کا نام مکہ ہے۔ اس مکہ شہر میں ایک گھر ہے جسے لوگ خدا کا گھر کہہ کر پکارتے ہیں۔ وہاں کے لوگوں کا خیال ہے کہ اس گھر میں نور کے دریا بہتے ہیں اور وہاں لوگ اپنی روحوں کے ایوان سجانے حاضر ہوتے ہیں۔ اس گھر کی زیارت کرتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں۔ دور دور سے لوگوں کے نہ تھمنے والے طوفان اور بے روک آندھیوں کی طرح اس گھر کی زیارت کو آتے ہیں، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسا دوزخ کی لپٹوں سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں۔ اے بادشاہ، ان دشت زاروں کے رہنے والوں اور ان صحراؤں میں بسنے والے قبائل کے خیالات کے مطابق مکہ شہر کا وہ گھر چمن و دمن اور شمن میں ایک گوہر جمال، امیدوں کا مظہر، آنکھوں کی تازہ امید کا سہارا خیال کیا جاتا ہے۔ لوگ تفسیر رازوں کی خاطر اور اپنے بے سمت فکر کو سمت دینے کی خاطر وہاں حاضری دیا کرتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ اس گھر کا ہر پتھر ہیرا اور وہاں کا ہر قطرہ بحر ہے۔ اے بادشاہ، عرب کے ریگستان کے صحرا نژاد لوگ اس گھر کو سنجیدگی، تہذیب، راست بازی، صداقت، خدا پرستی اور نیکی کا مظہر خیال کرتے ہیں، اور وہ اس گھر کے سامنے اپنے آپ کو مدخوخ، مفلوج، معذور، محکوم، مجبور اور لاچار بنا کر پیش کرتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد عزازیل تھوڑی دیر کے لیے رکا، پھر دوبارہ وہ جوش مارتے ہوئے الاؤ اور پھٹتے ہوئے بارود کی طرح بولا، اے بادشاہ، لیکن حقیقت میں اس گھر میں کچھ نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس کے متعلق جو لوگوں کے خیالات ہیں وہ دیوانوں کے ارمان اور پاگلوں کے جنون سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے۔ اس کے باوجود اے بادشاہ، دور و نزدیک کے لوگ اس گھر سے اپنے جسم و روح کا رشتہ جوڑتے ہیں، اس گھر کو پیکر عظمت نشان خیال کرتے ہیں، اسے اپنا پشتبان سمجھتے ہوئے بیگانہ سود و ضیاء ہو کر اس کی زیارت کو جاتے ہیں، اور اپنی آرزومند آنکھیں اور اپنا بشارت طلب دل اس گھر کے سامنے نچھاور کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اے بادشاہ، میں تمہیں اسی گھر اور اسی سرزمین کے متعلق ایک مشورہ دینے کے لیے آیا ہوں۔ یہاں تک کہنے کے بعد عزازیل جب خاموش ہو گیا تب سکندر بولا، اور بڑی جستجو اور بڑی حیرت سے وہ عزازیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اے عزازیل، جن الفاظ میں تم نے اس سرزمین اور اس گھر کے متعلق روشنی ڈالی ہے، تمہارے ان الفاظ نے مجھے بے حد متاثر کیا ہے۔ کہو تم اس سرزمین، اس شہر اور اس گھر کے متعلق کیا مشورہ دینا چاہتے ہو جسے وہاں کے رہنے والے لوگ خدا کا گھر خیال کرتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد سکندر جب خاموش ہوا تو عزازیل پھر بولا اور کہنے لگا، سن فلیقوس کے بیٹے، تو نے مغرب سے مشرق تک بہت سی سرزمینوں کو فتح کیا، ان گنت شہروں کو اپنے سامنے مغلوب کیا، بے شمار اقوام اور قبائل کو اپنا ماتحت اور غلام بنایا، لیکن ان سب کارگزاریوں کا اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں جب تم عرب کی سرزمین پر حملہ آور ہوتے ہو۔ لوگ یہ کہیں گے کہ مغرب سے مشرق کی طرف بڑھتے ہوئے سکندر بل کھاتا ہوا مشرق کی طرف بڑھ گیا اور عرب کے صحراؤں سے ڈرتا ہوا ان میں داخل نہ ہو سکا۔ اگر تم عرب کی سرزمین پر حملہ آور ہوتے ہو تو لوگ واقعی تمہیں کو ایک دائمی دیوتا کی حیثیت سے تسلیم کرنے لگیں گے، اور پھر عرب کی سرزمین میں داخل ہونے کے بعد جب تم خصوصیت کے ساتھ مکہ اور اس شہر میں بنائے ہوئے خدا کے گھر پر حملہ آور ہوتے ہو تو اس سے تمہاری شہرت میں چار چاند لگ جائیں گے، اور دنیا کے آخری کونے تک لوگوں کو خبر اور آگاہی حاصل ہو جائے گی کہ سکندر نے مغرب سے لے کر مشرق تک تمام قوموں کو مغلوب کر کے رکھ دیا ہے۔ لہٰذا اے فلیقوس کے بیٹے، میں تمہیں مکہ شہر میں اس گھر پر حملہ آور ہونے کی ترغیب دیتا ہوں جسے وہاں کے مقامی لوگ خدا کا گھر کہتے ہیں۔ اگر تو اس گھر پر حملہ آور ہوتا ہے تو میں تم پر یہ انکشاف کرتا ہوں کہ اس گھر پر حملہ آور ہونے سے تجھے کامیابی حاصل ہوگی۔ اب تم کہو کہ تم میری اس تجویز کے جواب میں کیا کہتے ہو؟ عزازیل کی یہ تجویز سن کر سکندر کچھ دیر تک گردن جھکا کر کچھ سوچتا رہا اور پھر کہنے لگا، اے عزازیل، میں جانتا ہوں کہ تو ایک حکیم اور کیمیا گر ہے، عالم اور عاقل انسان ہے، لیکن میں تمہاری بات ضرور مانوں گا۔ تمہارے اس مشورے کو قبول کرتے ہوئے میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ 3 دن بابل شہر میں تیاری کرنے کے بعد عرب کی سرزمین پر حملہ آور ہوں گا، خصوصیت کے ساتھ مکہ شہر اور اس کے اندر بنے ہوئے اس گھر کو پامال کروں گا جس کے گرد لوگ طواف کرتے ہیں، جس کا احترام کرتے ہیں اور جسے تکریم دیتے ہیں۔ سکندر کا یہ جواب سن کر عزازیل کے چہرے پر دور دور تک اطمینان اور خوشی کی لہریں بکھر گئیں۔ پھر وہ سکندر کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں اب چلتا ہوں، میرے ساتھ کچھ دیگر ساتھی بھی ہیں چونکہ مجھے ان کے ساتھ قیام کرنا ہے۔
اب میں وقتاً فوقتاً تمہارے پاس آتا رہوں گا اور تجھے صلاح مشورے سے نوازتا رہوں گا۔ سکندر نے عزازیل کی گفتگو کو پسند کیا۔ اس کے بعد عزازیل اپنے چہرے پر خاص طرح کی مسکراہٹ بکھیرتا ہوا سکندر سے مل کر عزازیل جب دریائے فرات کے کنارے بخت نصر کے قدیم محل سے باہر نکلا تو اس نے دیکھا دریائے فرات کے کنارے عارب اور نبیتا اس کے منتظر کھڑی تھی۔ جو ہی عزازیل ان کے قریب گیا وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھی اور عارب نے عزازیل کو مخاطب کر کے پوچھا، اے آقا، آپ جس مقصد کے تحت سکندر کے پاس گئی تھی اس کا کیا بنا؟ عزازیل مسکراتے ہوئے شفقت اور نرمی بھرے انداز میں کہنے لگا، سن میرے رفیق، میں جس کام کے لیے گیا تھا اس میں میں کامیاب رہا ہوں۔ تم دیکھو گے کہ عنقریب یعنی 3 دن کے اندر اندر سکندر میری تجویز پر عمل کر کے دکھا دے گا۔ عزازیل کا یہ جواب سن کر عارب اور نبیتا خوش ہو گئی۔ پھر عارب نے عزازیل کو مخاطب کر کے پوچھا، اب ہم دونوں میاں بیوی سے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ عزازیل پھر بولا اور کہنے لگا، تم بابل کی کسی سرائے میں قیام کر لو، میں تم دونوں سے بہت کم وقفے کے ساتھ ملتا رہوں گا اور حالات کو دیکھتے ہوئے مناسب انداز میں تمہاری رہبری کرتا رہوں گا۔ اس کے ساتھ ہی عزازیل اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لایا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد عارب اور نبیتا دونوں میاں بیوی بابل شہر کے نواح میں دریائے فرات کے کنارے ایک سرائے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے دیکھا سرائے کے استبل کے قریب بہت سے لوگ جمع تھے اور کسی کو سننے کے لیے ہمتن گوش تھے۔ عارب اور نبیتا بھی ان کی طرف گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہاں جمع ہونے والے لوگ سب یونانی تھے اور وہ اپنے ایک یونانی ساتھی کو جو کہ داستان گو تھا بڑے غور سے سن رہے تھے۔ تھوڑی دیر تک عارب اور نبیتا بھی وہاں بیٹھ کر اس داستان گو کو سنتے رہے۔ جب یونانی داستان کو اپنی داستان ختم کر چکا تو وہاں جمع ہونے والے یونانیوں نے اسے اپنے اپنے انداز میں سکے دیے اور وہاں سے چلے گئے، اور وہ داستان کو ابھی زمین پر گرے ہوئے سکے چن چن کر جمع کر رہا تھا کہ عارب اس کے قریب گیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، اے داستان کو، تو مجھے ایک دانشمند اور صاحب علم شخص لگتا ہے۔ اگر تو میرا ایک کام کرے تو ابھی ابھی تجھے جو سکے ملے ہیں میں تمہیں اس سے بھی زیادہ سکے دے سکتا ہوں۔ اس یونانی داستان گو نے چونک کر عارب کی طرف دیکھا اور پوچھنے لگا، میں تمہارے کس کام آ سکتا ہوں؟ عارب کہنے لگا، دیکھو، اگر تم مجھے یونانی دیوتاؤں سے متعلق تفصیل کے ساتھ بتاؤ تو میں تمہیں انعام میں بہت بڑی رقم دوں گا۔ وہ یونانی داستان کو اس پر آمادہ ہو گیا اور دونوں میاں بیوی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، مجھے اندازے سے یوں لگتا ہے کہ تم دونوں میاں بیوی ہو، پس تم میرے سامنے بیٹھو، میں تمہیں یونانی دیوتاؤں سے متعلق تفصیل سے بتاتا ہوں۔ اس داستان گو کا یہ جواب سن کر عارب اور نبیتا خوش ہو گئی تھی۔ پھر وہ دونوں اس داستان گو کے پاس بیٹھ گئے۔ داستان گو تھوڑی دیر تک سوچتا رہا، پھر وہ ان دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، پہلے تم دونوں مجھے یہ بتاؤ کہ تم لوگ ہو کون، تمہارا آپس میں حقیقی رشتہ کیا ہے، اور کیوں تم یونانی دیوتاؤں کے متعلق تفصیل سے جاننا چاہتے ہو؟ اس پر عارب پھر بولا اور کہنے لگا، ہم اس بابل شہر میں دونوں اجنبی ہیں، ہم دونوں میں رشتہ میاں بیوی کا ہے، ہمارا تعلق مصر کی سرزمین سے ہے، اور یونانی دیوتاؤں سے متعلق تم سے تفصیل جاننے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ایسا کر کے ہم اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔ عارب کا یہ جواب سن کر وہ یونانی داستان کو خوش ہو گیا۔ پھر وہ اپنے گلے کو تھوڑی دیر تک صاف کرتا رہا۔ اس کے بعد وہ پھر بولا اور کہنے لگا، یونانی دیو مالا میں زوس سب سے بڑا دیوتا تصور کیا جاتا ہے، پھر اسے رب الارباب بھی کہا جاتا ہے اور اسے مشتری کا نام بھی دیا گیا ہے۔ رومانوں میں یہی دیوتا جوپیٹر کے نام سے پوجا جاتا ہے۔ یونانی زبان میں زوس کا مطلب روشن آسمان کے علاوہ بادلوں اور بارشوں کا دیوتا بھی کہلاتا ہے۔ رات دن اور موسموں کے تغیرات اسی کے حکم سے چلتے ہیں۔ نیکوں کو جزا دینا اور بدوں کو سزا دینا بھی اسی کا کام ہے۔ کوہ اولمپس پر اس کا دربار اور محل سب دیوی دیوتاؤں سے خوبصورت اور مضبوط بنایا گیا ہے۔ اس دربار میں زوس کا تخت سونے اور ہاتھی دانت کا بنا ہوا ہے جو انتہائی نفیس اور خوبصورت ہے۔ آسمان پر جب کبھی بجلی کڑکتی ہے اور بادل گرجتے ہیں تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ زوس دیوتا غصے کا اظہار کرتے ہوئے چلا رہا ہے۔ یونانی لوگ آسمان پر چھائے ہوئے متحرک بادلوں کو زوس دیوتا کا رتھ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں اس کا پسند کا پرندہ عقاب ہے اور شاہ بلوط اس کا پسندیدہ درخت ہے۔ یہ دیوتا طبیعت کے لحاظ سے ہرجائی اور مطلول مزاج ہے۔ یونان میں زوس دیوتا کا بت کچھ اس طرح بنایا جاتا ہے
کہ اس کے دائیں ہاتھ میں عصا اور بائیں ہاتھ میں آسمان بان ہوتا ہے، اس کی داڑھی لمبی ہوتی ہے، اس کا لباس زردوزی کا ہوتا ہے اور بت کے پاس ہی ایک عقاب بنایا جاتا ہے، اس کا تخت ہمیشہ سونے اور ہاتھی دانت کا بنایا جاتا ہے اور اس کے اوپر بیش قیمت چتر بھی لگایا جاتا ہے۔ یہ ہے یونانی دیو مالا کے سب سے بڑے دیوتا کی کیفیت۔ زوس کے بعد یونانیوں کا دوسرا بڑا دیوتا پوسیڈن ہے، اور رومنوں میں یہ پوسیڈن نیپچون کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نیپچون کا مطلب ہے وہ جو پہاڑوں سے پینے کو پانی دیتا ہے۔ یہ زوس کا بڑا بھائی ہے اور اسے زوس نے سمندر کی حکومت سونپ رکھی ہے۔ زوس کے بعد یہ یونانیوں کا سب سے بڑا دیوتا تصور کیا جاتا ہے۔ یہ سخت گیر، بے رحم اور رام نہ ہونے والا دیوتا ہے۔ یونانیوں کا عقیدہ ہے کہ سمندر کے پاتال میں اس کا شاندار محل ہے جس کی آرائش مونگے اور موتیوں سے کی گئی ہے، لیکن وہ اپنے محل کے بجائے اکثر یونان کے کوہستان اولمپس میں ہی خیال کیا جاتا ہے۔ سمندری مد و جزر، زلزلے اور طوفان پیدا کرنا اسی نیپچون دیوتا کا کام ہے۔ یہ خود ہی طوفان دور بھی کرتا ہے اور برپا بھی کرتا ہے۔ اسے عام طور پر زمین کو لرزا دینے والا بھی کہتے ہیں۔ دریا، چشمے، جھیلیں اس کے ماتحت ہیں۔ وہ جب چاہتا ہے سمندر میں اپنا ترشول مار کر نئے جزیرے پیدا کر دیا کرتا ہے۔ پوسیڈن دیوتا جہازوں اور جہاز رانوں کا بھی فرما رواں ہے۔ جہازوں کو غرق طوفان کرنا اسی کا کام ہے۔ اسی کی قربانی کی خاطر بیل اور گھوڑے سمندر میں ڈبو دیے جاتے ہیں۔ اسی دیوتا نے سب سے پہلے انسان کو گھوڑا بخشا۔ اس کی داستان کچھ یوں بیان کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ دیوتا پوسیڈن اور دیوی ایلیتھنا کے مابین اس بات پر جھگڑا ہو گیا کہ ایتھنس شہر پر کس کا قبضہ ہونا چاہیے۔ دوسرے سارے دیوتاؤں نے مل کر ان دونوں کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ دونوں میں جو کوئی سب سے زیادہ مفید چیز انسان کے لیے پیدا کرے گا اسے شہر کا قبضہ دے دیا جائے گا۔ اس پر پوسیڈن دیوتا نے اپنا ترشول زمین پر مارا تو فوراً ایک گھوڑا زمین سے پیدا ہو گیا۔ اس کے بعد ایتھنا نے اپنی قوت سے زیتون کا ایک پودا زمین میں پیدا کر دیا۔ لہٰذا دونوں چیزوں کو دیکھتے ہوئے دوسرے دیوتاؤں نے فیصلہ کیا کہ زیتون کا درخت بنسبت گھوڑے کے انسان کے حق میں زیادہ مفید ہے۔ اسی بنا پر ایتھنس شہر دیوی ایتھنا کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ شادی سے پہلے پوسیڈن دیوتا نے اپنی ہونے والی بیوی کی رضامندی جاننے کے لیے ڈولفن مچھلی کے ذریعے اس کی طرف پیغام بھجوایا تھا، کیونکہ ڈولفن مچھلی نے یہ پیغام بڑی دیانتداری سے اس کے ہونے والی بیوی تک پہنچایا تھا۔ لہٰذا پوسیڈن دیوتا نے ڈولفن مچھلی کو ستاروں میں داخل کر دیا، جہاں اسے ایک برج کا رتبہ نصیب ہو گیا۔ پوسیڈن دیوتا کا بت ایک قداور اور موٹے تازے آدمی کا سا بنایا جاتا ہے جس کے چہرے پر غیظ و غضب عیاں ہوتا ہے۔ اس کے بال سیاہ، آنکھیں نیلی اور جسم پر ایک ہلکے نیلے رنگ کی چادر ہوتی ہے، اور وہ اپنے رتھ پر بیٹھا ہوتا ہے۔ اس کے دائیں ہاتھ میں ایک ترشول اور بائیں ہاتھ میں اس کی بیوی لٹکتی ہوتی ہے۔ اس کا رتھ ایک بڑا گونگا ہوتا ہے جسے مچھلیاں یا دریائی گھوڑے کھینچا کرتے ہیں۔ یونانیوں کا تیسرا بڑا دیوتا ہیڈیز، یہ زیوس اور پوسیڈن کا سب سے بڑا بھائی ہے، اور رومن اسے پلوٹو کے نام سے اس دیوتا کی پرستش کرتے ہیں۔ ہیڈیز پاتال اور مردوں کا بادشاہ خیال کیا جاتا ہے۔ یہ بے حد بے رحم، سفاک اور خوفناک دیوتا سمجھا جاتا ہے، لیکن یونانیوں کے خیال کے مطابق ایسی صفات کا حامل ہونے کے باوجود نہ تو غیر منصف ہے اور نہ ہی شیطانی صفات کو پسند کرتا ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ یہ موت کا نہیں بلکہ مرنے والوں کا دیوتا ہے۔ اسے دولت کا دیوتا بھی کہا جاتا ہے، اور یہ دولت قیمتی دھاتوں کی شکل میں زمین کے بطن میں پوشیدہ ہے۔ یونانیوں کا عقیدہ ہے کہ موت کے بعد جب روحیں ہیڈیز کی نیم تاریک مملکت میں داخل ہوتی ہیں تو ہیڈیز انہیں مغفل کیے جانے کا حکم دیتا ہے تاکہ وہ پاتال کی حدود سے باہر جا کر پھر سے زندہ نہ ہو جائیں۔ روحوں کو مقید کرنے کے لیے ایک تالا ہمیشہ اس کے پاس رہتا ہے۔ ہیڈیز کے گھوڑے اور رتھ سیاہ رنگ کے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی مملکت بھی سیاہ ہوتی ہے۔ چاروں طرف سیاہ تاریکی کا دور دورہ ہوتا ہے۔ ہیڈیز کے لیے کالے ہی رنگ کی قربانی دی جاتی ہے۔ قربانی کے بارے میں عام لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جس بیل کی قربانی دی جاتی ہے اس کا خون پاتال میں دیوتا کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ ہیڈیز دیوتا کا خود بھی بہت مشہور تھا، اور لوگ خیال کرتے ہیں کہ جو بھی اسے پہن لیتا ہے وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ ہیڈیز دیوتا اپنی تاریک اور سیاہ مملکت سے بہت ہی کم باہر نکلتا ہے۔ زمین یا کوہ اولمپس پر بہت ہی کم پایا جاتا ہے۔ اس کی بدمزاجی اور صفاکی کی وجہ سے
کوئی بھی دیوتا اسے خوش آمدید کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، چونکہ اس کی مملکت ویران اور تاریک ہوتی ہے، اس لیے کسی بھی دیوی نے اس کی ملکہ بننا گوارا نہ کیا۔ ہیڈیز دیوتا کے مقدس نشان نرگس اور صنوبر ہیں۔ وہ ہمیشہ صنوبر کا تاج پہن کر گندھک کے تخت پر بیٹھتا ہے۔ ہیڈیز اتنا سخت گیر ہے کہ عبادت اور قربانی بھی اسے رام نہیں کرتی، ہر معاملے میں اپنی ضد اور ہٹ دھرمی پر قائم رہتا ہے۔ اگر کسی کو اس کی سخت گیر طبیعت پر قابو پانے کا ملکہ حاصل تھا تو وہ ایک خاص قسم کی موسیقی ہے جس کی بدولت اس کے دل میں رحم پیدا کیا جا سکتا ہے۔ ہیڈیز کا جب مجسمہ بنایا جاتا ہے تو اس کا ایک کتا اس کے قدموں کے پاس پہرا دیتے ہوئے دکھایا جاتا ہے، جبکہ اس کی ملکہ کو بائیں ہاتھ بیٹھے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ یونانیوں کا ایک اور دیوتا روشنوس بھی ہے۔ پوسیڈن سے پہلے یہی روشنوس سمندروں کا دیوتا ہوا کرتا تھا اور اسے وہی اختیار حاصل تھے جو اب پوسیڈن کو حاصل ہیں۔ یہ روشنوس زوئس اور پوسیڈن کا سوتیلا بھائی ہے اور یہ زوس کے باپ کرونس کی دوسری بیوی کے بطن سے تھا۔ زوس نے اپنے اس سوتیلے بھائی کو سمندر کی حکومت سے معزول کر کے اپنے سگے بھائی پوسیڈن کو سمندری دیوتا بنا دیا تھا۔ شروع میں روشنوس یعنی شیرون کو دریاؤں کا باپ خیال کیا جاتا تھا اور اس کے 3000 بچے سمجھے جاتے تھے۔ لوگ بحری سفر کرنے سے پہلے بڑی سنجیدگی سے اس کے لیے قربانی دیا کرتے تھے۔ شیرون کا مجسمہ ایک بڑے بوڑھے آدمی جیسا دکھایا جاتا ہے۔ اس کی داڑھی لمبی اور ایک ہاتھ میں برچی ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں ہمیشہ اس کے پاس ایک سمندری حیوان بیٹھا ہوا دکھایا جاتا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ داستان گو خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر رک کر وہ دم لیتا رہا، پھر وہ عارب اور نبیتا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سنو میرے اجنبی مہمانوں، پہلے یہ بتاؤ کہ تم لوگوں نے کہاں قیام کر رکھا ہے۔ اس پر عارب بولا اور کہنے لگا، ہم تو ابھی ابھی اس شہر میں داخل ہوئے ہیں اور اسی سرائے میں قیام کرنے کا ارادہ ہے جس میں اس وقت ہم موجود ہیں۔ اس پر وہ داستان کو اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور دونوں میاں بیوی سے کہنے لگا، میں اب تھک چکا ہوں اور بھوک بھی محسوس کر رہا ہوں۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جس طرح آج میں نے تمہیں یونانی دیوتاؤں کے حالات بتائے ہیں، ایسے ہی کل میں تمہیں یونانی دیویوں سے متعلق بھی تفصیل سے بتاؤں گا۔ اب مجھے جانے دو کیونکہ اب میں تھکاوٹ اور بھوک محسوس کر رہا ہوں۔ عارب داستان گو کا جواب سن کر کہنے لگا، سنو داستان گو، تم نے جو حالات ہمیں بتائے ہیں ان کے لیے ہم دونوں میاں بیوی تمہارے شکر گزار ہیں۔ اگر تم بھوک اور تھکاوٹ محسوس کر رہے ہو تو ہم تمہاری تجویز سے اتفاق کرتے ہیں۔ ہم اس سرائے میں کمرہ لے کر یہیں قیام کریں گے۔ کل اسی وقت اسی جگہ تمہارا انتظار کریں گے تاکہ ہم یونانی دیویوں سے متعلق بھی تم سے تفصیل جان سکیں۔ اب تم ہمارے ساتھ آؤ اور ہماری مہمان نوازی قبول کرو۔ ہمارے ساتھ سرائے میں کھانا کھاؤ، اس کے بعد تم اپنی قیام گاہ کی طرف چلے جانا۔ اس کے ساتھ ہی عارب نے کچھ سنہری سکے نکال کر اس داستان گو کو تھما دیے تھے۔ داستان گو وہ سنہری سکے پا کر بہت خوش ہوا۔ پھر وہ سرائے میں کھانا کھانے کے لیے عارب اور نبیتا کے ساتھ ہو لیا تھا۔ یوناف اور بیوسا بابل میں اپنی رہائش گاہ میں دونوں میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے کہ ابلیکا نے یوناف کی گردن پر بڑا تیز لمس دیا۔ لمس کی اس تیزی کی وجہ سے یوناف سمجھ گیا تھا کہ ابلیکا اس سے کوئی اہم بات کرنا چاہتی ہے، لہذا وہ چونک کر متوجہ ہو گیا تھا۔ بیوسا بھی یوناف کی اس کیفیت کو بھانپ گئی تھی، لہذا وہ بھی ہمتن گوش ہو کر ابلیکا سے ہونے والی گفتگو سننے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ ابلیکا نے تھوڑی دیر تک لمس دینے کے بعد شاید بیوسا کو بھی سنانے کے لیے کسی قدر بلند آواز میں یوناف کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، سنو یوناف، عزازیل سکندر کے حوالے سے ایک مقصد حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تم آج ہی اس کے خلاف حرکت میں آ جاؤ، اس کے اس مقصد کو اور مدعے کو ناکام بنانے کی کوشش کرو۔ سنو، یہ عزازیل آج ایک عالم و عاقل، ایک ستارہ شناس، ایک حکیم کیمیاگر کی صورت میں سکندر کے سامنے گیا تھا۔ سکندر نے اس سے کچھ سوالات کیے جس کے بڑے معقول جوابات اس نے دیے، لہذا سکندر عزازیل کا ایک طرح معترف اور معتقد ہو گیا۔ اس کی ایک کیفیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عزازیل نے اسے مشورہ دیا کہ تو نے بے شک مغرب سے لے کر مشرق تک بہت سی فتوحات کی ہیں، لیکن تمہاری یہ فتوحات اس وقت تک بے فائدہ ہیں جب تک کہ تم عرب کی سرزمین پر حملہ آور نہیں ہوتے، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے تو لوگ یہ خیال کریں گے کہ تمہیں اس سرزمین پر حملہ آور ہونے کی ہمت نہ ہو سکی۔ عزازیل نے سکندر کو یہ بھی مشورہ دیا کہ عرب کے صحراؤں میں ایک شہر ہے جس کا نام مکہ ہے،
اسی مکہ میں خدا کا ایک گھر ہے، اگر تم اس مکہ شہر اور اس کے اندر خدا کے گھر کو تباہ و برباد کرو تو نہ صرف یہ کہ وہاں سے بے شمار دولت ہاتھ آ جائے گی، بلکہ جس قدر شہرت تم حاصل کر چکے ہو اس سے کہیں زیادہ شہرت تمہیں نصیب ہوگی۔ سکندر عزازیل کی ان باتوں میں آ چکا ہے، اس نے اپنے لشکر کو تیاری کا حکم بھی دے دیا ہے اور وہ 3 دن بعد مکہ کی طرف روانہ ہوگا تاکہ مکہ شہر پر حملہ کر کے خدا کے گھر کو نیست و نابود کر دے۔ لہٰذا تم اٹھو، سکندر کی طرف جاؤ اور اسے اس کے اس ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کرو۔ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر اس سلسلے میں عزازیل عارب یا نبیتا نے ہمارے راہ کی رکاوٹ بننے کی کوشش کی تو پھر انہیں مار مار کر ایسا سبق سکھائیں گے کہ کبھی ہمارے آڑے آنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ یوناف نے مسکراتے ہوئے کہا، اے ابلیکا، تیرا شکریہ کہ تو نے مجھے اس حادثے اور اس واقعے کی بروقت اطلاع دی۔ نیکی کے نمائندے کی حیثیت سے ہم تینوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ جہاں کہیں بھی عزازیل گندگی پھیلائے یا ایسا کرنے کی کوشش کرے ہم وہاں نیکی اور خیر کے جذبات پھیلانے کی کوشش کریں گے۔ میں ابھی اور اسی وقت سکندر کی طرف جاتا ہوں اور اس کے ساتھ اس موضوع پر بات کرتا ہوں۔ یوناف کی یہ گفتگو سن کر ابلیکا نے اپنی خوشی اور اطمینان کا اظہار کیا تھا۔ پھر یوناف نے اپنے پہلو میں بیٹھی ہوئی بیوسا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آؤ چلیں بیوسا۔ بیوسا فوراً مسکراتے ہوئے یوناف کا ہاتھ تھام کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر وہ دونوں میاں بیوی اپنی رہائش گاہ سے نکل کر دریائے فرات کے کنارے بخت نصر کے اس محل کی طرف چل دیے تھے جہاں سکندر نے قیام کر رکھا تھا۔ یوناف جب سکندر کے کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ سکندر کے ارد گرد اس کے بہت سے سالار اور جرنیل جمع تھے۔ تاہم یوناف اور بیوسا کے آنے پر سکندر نے اپنی جگہ سے اٹھ کر بڑے پرجوش انداز میں دونوں میاں بیوی کا استقبال کیا۔ یوناف سکندر کے قریب گیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میں آج انتہائی اہم سلسلے میں تم سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ کیا ایسا ممکن نہیں جس موضوع پر تم اپنے جرنیلوں سے اس وقت گفتگو کر رہے ہو اسے وقتی طور پر التوا میں ڈال دیا جائے اور پہلے میری گفتگو سن لی جائے، اس لیے کہ جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں اس میں میری نہیں بلکہ تمہاری ہی بہتری اور تمہارا ہی نفع شامل ہوگا۔ اس پر سکندر مسکرا کر کہنے لگا، اگر میرا نفع میری بہتری نہ بھی ہو تب بھی میں تمہاری باتوں کو، تمہارے مشوروں کو اوروں پر فوقیت اور ترجیح دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی سکندر نے اپنے سارے جرنیلوں اور سالاروں کو حکم دیا کہ وہ پیچھے ہٹ کر اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ جائیں اور یوناف اور بیوسا کو اپنے قریب بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جب سب جرنیل اور سالار پیچھے ہٹ کر بیٹھ گئے تب یوناف پھر بولا اور سکندر کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اے بادشاہ، میں نے سنا ہے کہ تم عرب کی سرزمین میں مکہ شہر اور وہاں پر موجود خداوند قدوس کے گھر پر حملہ آور ہونے کا فیصلہ کر چکے ہو۔ یوناف کے یہ الفاظ سن کر سکندر کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر وہ بڑی نرمی اور شفقت سے یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میرے دوست، میرے بھائی، جو کچھ تم نے سنا ہے وہ درست ہے۔ ایسا کرنے کا مشورہ مجھے ایک ایسے شخص نے دیا ہے جو نہ صرف ایک محقق اور فلسفی بلکہ ایک حکیم و کیمیاگر اور ایک عالم و عاقل انسان ہے، لہٰذا میں اس کے مشورے پر عمل کرنے کا پکا اور مصمم ارادہ کر چکا ہوں۔ سنو یوناف میرے دوست، میرے عزیز، میرے بھائی، اس سلسلے میں کچھ کہنے سے قبل یہ بات یاد رکھنا کہ اگر تم نے مجھے اپنا یہ فیصلہ ٹالنے یا ملتوی کرنے کا مشورہ دیا یا مجھے مکہ شہر اور اس میں موجود خدا کے گھر پر حملہ آور ہونے سے باز رکھنے کی کوشش کی تو یہ لکھ رکھو کہ میں تمہاری یہ بات نہیں مانوں گا۔ تم جانتے ہو میں آج تک تمہارے مشوروں پر عمل کرتا رہا ہوں، لیکن اب میں ایک بار تمہارے مشوروں کے خلاف بھی چلنا چاہتا ہوں اور یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تمہاری بات نہ ماننے میں کیا واقعی میرے لیے دشواریاں اور اذیتیں کھڑی ہو سکتی ہیں۔ سکندر کا یہ جواب سن کر یوناف تھوڑی دیر تک خاموش رہا، پھر وہ سکندر کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سن بادشاہ، عرب کے دشت زاروں میں مکہ شہر کا وہ گھر جس میں تم نے حملہ آور ہونے کا ارادہ کر لیا ہے اور جس کے لیے تم نے اپنے لشکر کو 3 دن کے اندر اندر تیار ہو کر کوچ کرنے کا حکم دیا ہے، اے بادشاہ، وہ گھر تو گورے ویران اندھیروں میں چمکتے جگنوں کی طرح ہے۔ نیکی اور ہدایت کے حوالے سے وہ چٹانوں پر ایک عکس زریں ہے، جیسا لوگوں کے جذبے فیروزاں اور درخشاں ہوتے ہیں اور جہاں جانے والوں کی صداقتوں اور ستوتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اے بادشاہ، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اگر تو نے اس گھر پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی تو وہ تیری زندگی کی آخری شب ہوگی۔
اس گھر کا طواف تو بندے کے اندر کی خبیث انسان پر ضرب لگانے کا ایک ذریعہ ہے۔ وہ گھر اور اس کا ماحول تو اندھیرے کی بکل کے اندر شعاعوں کا ایک ماوراتی سفر ہے۔ اے سکندر، اگر تو نے اپنے عزم، اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی تو قیامت کی رات کو آواز دے گا اور ہست و نیست کے کھیل کو دعوت دے گا۔ گر تو نے اپنے ارادے کو عملی صورت دی تو اپنی زندگی کے آب سادہ کو زہرناک کر لے گا، اپنے اور اپنے ساتھیوں کے جسموں کو ریزہ ریزہ اور جرات مندیوں کو شرر شرر آلودہ کر ڈالے گا۔ جس شخص نے تمہیں ایسا مشورہ دیا ہے میں اسے بھی جانتا ہوں۔ وہ ایک ابہام پرست، متعصب و جنونی اور ہمیشہ اپنی قوت و جسارت کے لپکتے جذبات کو ہوا دینے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ مشورہ دینے والا یقیناً عزازیل ہی ہے، جسے ہم عرف عام میں ابلیس، شیطان کہہ کر پکارتے ہیں۔ اے بادشاہ، یہ عزازیل ہمیشہ اپنے شعلہ شیطانی اور بدی کے شیش کی فروخت کے لیے ہی کام کرتا ہے۔ یہ عزازیل ایک پریشان کن حقیقت، تلخ موضوع، ہولناک تباہی اور گمراہی سے کام لینے والا ایک مردود ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ یزدان کی تلوار رکھنے والوں کو ہرمن کی ڈھالوں سے ٹکرا کر رکھ دے۔ دوسرے الفاظ میں اس عزازیل کی تشریح یوں بھی کر سکتے ہیں کہ وہ غرض حیات کی ایک دیمک ہے، مناظرہ موت و حیات ہے۔ اللہ اور اس کے جلال کی قسم، اس عزازیل کی باتیں، اس کی گفتگو، اس کے مشورے شہد کی طرح میٹھے ہیں، پر ان مشوروں کا انجام اندرائن جیسا کڑوا ہے۔ سنو بادشاہ، میں تمہیں خلوص کے ساتھ مشورہ دوں گا۔ تم جانتے ہو میں اب تک تمہیں خلوص ہی کے ساتھ مشورہ دیتا رہا ہوں، اور اب بھی میں تم سے یہی کہوں گا کہ اس شہر پر حملہ آور ہونے سے باز رہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد یوناف تھوڑی دیر کے لیے رک گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا وہ اندھیرے کی کوکھ کے اندر سے ایک طوفان بن کر نمودار ہونے والا ہو۔ تھوڑی دیر رکنے کے بعد وہ سکندر کو مخاطب کر کے پھر بولا، اے بادشاہ، تمہارے لیے بہتر اور سود مند یہی ہے کہ جو میں کہوں اس پر عمل کرو اور عزازیل کے مشورے سے باز رہو، اور اگر تم میرا کہا نہ مانو گی تو پھر میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم اپنی تباہی کا انتظار کرو گے اور اپنے گریبان چاک ہونے کے منتظر رہو گی۔ اور یہ عزازیل جس کے مشورے پر عمل کرنے کا تم مصمم ارادہ کر چکے ہو، تمہاری ہستی کھیلتی زندگی کو یقیناً کفن فروشی اور گورکنی میں تبدیل کر کے رکھ دے گا۔ اے بادشاہ، میں نے جو کچھ کہنا تھا کہہ چکا، اپنا فرض میں ادا کر چکا۔ اب تجھے اختیار ہے، چاہے میرے مشورے کو قبول کرے، چاہے اپنی ہٹ دھرمی پر رہتے ہوئے اپنی تباہی و بربادی کو آواز دے۔ یہاں تک کہنے کے بعد یوناف خاموش ہو گیا تھا۔ یوناف کی یہ ساری گفتگو سننے کے بعد سکندر تھوڑی دیر تک گردن جھکا کر کچھ سوچتا رہا۔ پھر اس نے اپنے جرنیل سلیوکس کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، سنو سلیوکس، جیسا کہ میں تم سب کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میں عزازیل کے مشورے پر عمل کرنے کا مصمم ارادہ کر چکا ہوں، جبکہ یوناف مجھے میرے اس ارادے سے باز رکھنا چاہتا ہے اور مجھے میرے برے انجام سے ڈرا رہا ہے۔ لہٰذا میرا حکم یہ ہے کہ یوناف اور بیوسا دونوں میاں بیوی کو گرفتار کر لیا جائے، انہیں ان کی رہائش گاہ پر نظر بند رکھا جائے اور ضرورت کی ہر شے انہیں ان کی خواہش اور مرضی کے مطابق مہیا کی جائے۔ اگر مکہ شہر پر میرے حملہ آور ہونے سے مجھے کوئی نقصان پہنچے یا اس حملہ آور ہونے سے پہلے ہی میں کسی وبا یا بیماری کا شکار ہو کر مارا جاؤں تو ان دونوں میاں بیوی کو باعزت طور پر رہا کر دیا جائے۔ اگر مکہ شہر پر حملہ آور ہوتے وقت مجھ پر کوئی مصیبت نہ آئی اور میں اس شہر کو فتح کرنے کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو کچھ ہے اسے بھی نیست و نابود کر دوں تو ان دونوں میاں بیوی کی گردنیں اڑا دی جائیں۔ سلیوکس حرکت میں آیا، چند پہرے داروں کو اس نے ساتھ لیا، پھر یوناف اور بیوسا کو سکندر کے حکم کے مطابق نظر بند کر دیا گیا تھا۔ دوسرے روز بابل کے نیواہ میں دریائے فرات کے کنارے عزازیل اس سرائے میں داخل ہوا جس میں عارب و نبیتا نے قیام کر رکھا تھا۔ جب وہ عارب اور نبیتا کے کمرے میں داخل ہوا تو انہوں نے بڑی گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا۔ عزازیل مسکراتے ہوئے آگے بڑھا، ان دونوں کے سامنے وہ بیٹھ گیا اور پھر وہ انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے رفیقوں، میرے ساتھیوں، میں تمہارے لیے ایک خوشخبری لے کر آیا ہوں، اور میرے خیال میں تم بھی اسے اپنے لیے ایک خوشخبری ہی خیال کرو گے۔ تم جانتے ہو کہ میں نے سکندر کو حجاز کی سرزمین میں مکہ شہر کے اندر جو خدا کا گھر ہے اس پر حملہ آور ہونے کی ترغیب دی تھی، اور سکندر نے میری اس ترغیب میں آتے ہوئے مکہ شہر پر حملہ آور ہونے کی حامی بھی بھر لی تھی۔ میرے جانے کے بعد سکندر نے اپنے جرنیلوں کو حکم دیا تھا
کہ 3 دن کی کوچ کی تیاریاں کی جائیں، اس کے بعد مکہ شہر پر حملہ آور ہونے کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ بابل سے کوچ کرے گا۔ میرے خیال میں سکندر کے اس ارادے اور عزم کی اطلاع یوناف کو بھی ہو گئی تھی، یا ہو سکتا ہے اس کی اطلاع ابلیکا نے اسے کر دی ہو۔ بہرحال یوناف کو جب سکندر کے اس ارادے کا علم ہوا تھا تو وہ اور بیوسا دونوں سکندر کے پاس گئے۔ ان دونوں نے سکندر کو اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کی کہ مکہ شہر پر حملہ نہ کیا جائے۔ انہوں نے مکہ شہر میں خدا کے گھر کے تقدس اور اس کی عظمت کی دلیلیں سکندر کو دیں۔ اسے اس بات سے بھی خائف کرنے کی کوشش کی کہ جو کوئی اس شہر پر حملہ آور ہوتا ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ لیکن سکندر نے یوناف کی کسی بھی بات کو تسلیم نہیں کیا تھا، بلکہ الٹا اس نے یوناف کے خلاف حرکت میں آنے کا ارادہ کر لیا۔ اے میرے ساتھیوں، اب صورتحال یہ ہے کہ سکندر نے کلیتاً یوناف کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ یوناف نے جب سکندر پر زور دیا کہ وہ مکہ شہر پر حملہ آور نہ ہو ورنہ وہ اپنی بربادی کو آواز دے گا، تو یوناف کی ان باتوں سے بیزار ہو کر سکندر نے یوناف اور بیوسا دونوں کو گرفتار کر لیا ہے، اور ساتھ ہی یہ شرط رکھی ہے کہ اگر سکندر مکے پر حملہ آور ہو کر کامیابی حاصل کر لیتا ہے تو یوناف اور بیوسا کو غلط مشورہ دینے کی سزا کے طور پر دونوں کے سر قلم کر دیے جائیں گے، اور اگر سکندر اس شہر پر حملہ آور ہونے میں ناکام رہتا ہے یا اسے تباہی و بربادی یا موت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس صورت میں یوناف اور بیوسا کو باعزت طور پر رہا کر دیا جائے گا۔ یہ عہد سکندر نے اپنے تمام جرنیلوں کی موجودگی میں لیا ہے۔ اب مکے کی طرف کوچ کرنے کے لیے سکندر کے پاس 2 دن ہیں، اور دیکھیں کب سکندر مکے پر حملہ آور ہوتا ہے، کب مکہ شہر کو تباہ و برباد اور فتح کرتا ہے، اور کب وہ یوناف اور بیوسا کی گردنیں کاٹنے کا اہتمام بھی کرتا ہے۔ عزازیل جب خاموش ہوا تب عارب بولا اور اس سے کہنے لگا، اے میرے آقا، جہاں تک یوناف اور بیوسا کی گردنیں کاٹنے کا تعلق ہے، اس میں تو سکندر کو واضح طور پر ناکامی اور نامرادی کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے کہ گردنیں کاٹنے کا موقع آیا بھی تو یوناف اور بیوسا اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لا کر سکندر کی گرفت سے بچ سکتے ہیں۔ اور ہاں میرے آقا، آپ اپنے تجربے اور علوم کی بنا پر کیا یہ نہیں بتا سکتے کہ سکندر مکہ شہر پر حملہ آور ہونے میں کامیاب ہوگا یا ناکام؟ عارب کے اس سوال پر عزازیل کی گردن جھک گئی تھی۔ کچھ دیر تک وہ سوچتا رہا۔ اس دوران نبیتا نے بڑے تعجب سے عزازیل کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اے میرے آقا، آپ نے عارب کے سوال کا جواب نہیں دیا، آپ گہرے تفکرات میں ڈوب گئے ہیں۔ کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں سکندر کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا؟ اس پر عزازیل نے چونک کر اپنی گردن سیدھی کی، پھر وہ عارب اور نبیتا دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سنو رفیقان دیرینا، میں اپنے ذاتی تجربے اور اپنی اس قدر لمبی اور طویل مہلت کو بنیاد بناتے ہوئے اس گھر سے متعلق کوئی واضح روشنی نہیں ڈال سکتا، تاہم اس سرزمین کے رہنے والے لوگوں کا خیال ہے کہ مکہ کا یہ گھر سکر و مستی، حیوانی طلب اور فکر و رویام میں چاندنی کے خوابوں اور خوبصورتی کے دلکش معیار اور تہذیب کے حسین صنم کی سی ایک علامت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ روگ بھرے سنسار میں علم افروز بیداریوں کی طرح ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ گھر جسے خداوند کا گھر کہہ کر پکارا جاتا ہے، کڑے موسموں کی آندھیوں میں جلنے والا ایک چراغ اور عجیب ویران موسم رکھنے والی سرزمینوں میں صدیوں کے تمدن کا ایک آئینۂ ایام ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد عزازیل خاموش ہو گیا تھا۔ نبیتا جواب میں شاید عزازیل سے مزید کچھ پوچھنا چاہتی تھی کہ عارب نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اور کسی قدر چونک کر نبیتا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، وہ یونانی داستان کو جس نے گزشتہ دن ہمیں یونان کے دیوتاؤں کے متعلق تفصیل بتائی تھی، وہ باہر کھڑا ہمارا منتظر ہے۔ کیا ہم اپنی اس گفتگو کو منقطع کر کے اس داستان گو کی طرف نہیں جانا چاہیے تاکہ یونان سے متعلق ہم اس سے مزید معلومات حاصل کر سکیں گے؟ اس پر عزازیل نے فوراً بولتے ہوئے کہا، کمرے سے نکل کر اس کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تم اسے آواز دے کر بلاؤ، اسے یہیں بٹھاؤ، اور یہیں ہم اس سے قدیم دیوتاؤں کے حالات سنتے ہیں۔ اسے یہ سارے حالات سن کر مجھے یہ جان کر خوشی ہوگی کہ میں لوگوں کو شرک میں مبتلا کرنے میں کہاں تک کامیاب و کامران رہا ہوں۔ عارب نے عزازیل کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ اس نے آواز دے کر داستان گو کو اپنے کمرے میں بلوا لیا تھا۔ وہ داستان گو عارب کے بلانے پر بھاگا بھاگا ان کے کمرے میں آیا۔ عارب نے اسے ایک نشست پر بٹھایا اور اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم نے گزشتہ دن گفتگو کا سلسلہ کہاں تک کیا تھا؟
وہیں سے ابتدا کرو۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان بھی ہیں جن کا نام عزازیل ہے۔ داستان کو عارب نبیتا اور عزازیل کے سامنے بیٹھ گیا۔ پھر وہ ان تینوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سنو عظیم اور صاحب وقار اجنبیوں، اس سے پہلے میں تم لوگوں کو یونانی دیوتا زوئس، ہیڈیز، پوسیڈن اور دیگر دیوتاؤں کے متعلق تفصیل کے ساتھ بتا چکا ہوں۔ اب میں تمہیں دوسرے یونانی دیوی دیوتاؤں کے متعلق تفصیل کہوں گا۔ ان چار کے بعد یونانی دیو مالاؤں میں اپولو دیوتا کا نمبر آتا ہے۔ اسے سورج دیوتا بھی کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ رومیوں میں بھی اس کی پرستش اپولو ہی کے نام سے کی جاتی ہے۔ اپولو کا لفظ دو معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، ایک غارت گر اور دوسرا سیب کا آدمی۔ یہ دیوتا زوس اور دیوی لیونا کا بیٹا تھا۔ بہترین موسیقار اور لاجواب تیر انداز خیال کیا جاتا ہے۔ یہ دیوتاؤں میں بہترین گویا اور سازندہ مشہور ہے۔ یہ اپنے سنہرے ساز کو چھیڑ کر اولمپس اور وہاں کے دیوی دیوتاؤں کو آرام و سکون اور فرحت پہنچاتا ہے۔ سنہرے ساز کی طرح اس کے پاس خیال کیا جاتا ہے کہ چاندنی کی کمان ہوا کرتی ہے۔ یونانی اور رومی دیو مالا کا یہ حسین ترین دیوتا جزیرہ ڈیوینوس میں پیدا ہوا تھا۔ اس کی پیدائش کے وقت کہا جاتا ہے کہ پورے جزیرے کو پاتال سے زنجیروں کے ذریعے سے جکڑ دیا گیا تھا۔ اپولو راگ راگنی، شعر و شاعری اور حق و صداقت کا دیوتا کہلاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس دیوتا نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ کبھی کبھی وہ کوہ اولمپس کی چوٹی پر شعر اور نغموں کی دیویوں کے ساتھ آ کر رہتا ہے۔ زخموں کو مندمل کرنے کا طریقہ اسی دیوتا نے انسان کو سکھایا ہے۔ اپولو کو نور کا راستہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس نور کے راستے میں ظلمت اور تاریکی کا شائبہ تک نہیں پایا جاتا۔ اسے سورج دیوتا کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، اور اس حیثیت سے یہ دیوتا فوبیس کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ فوبیس کے لغوی معنی ہیں پرجلال یا درخشاں۔ اپولو انسانوں اور دیوتاؤں کے درمیان گفتگو کا واسطہ خیال کیا جاتا ہے۔ ڈیلفی کے مقام پر وہ لوگوں کو دیوتاؤں کی مرضی سے آگاہ کرتا ہے۔ وبائی امراض کا پیدا کرنا اسی جلال دیوتا کا کام ہے۔ اس کے مقدس جانوروں میں ڈولفن مچھلی اور کوا بھی شامل ہیں۔ اپولو پیشن گوئیاں کرنے اور قہر و بربادی نازل کرنے والا جنگجو دیوتا بھی خیال کیا جاتا ہے۔ یونانی اسے سب دیوتاؤں پر پرجلال اور افضل مانتے ہیں۔ یونانی شاعری اور اس کی مصوری میں اس کے حسن و جمال کی بے حد تعریف کی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ دیوتاؤں کے دیوتا زوس نے اپنے بجلی کے بان سے اپنے بیٹے اپولو اور اپنے پوتے لاپس کو ہلاک کر دیا تھا۔ قوم گلوپس نے، جن کی پیشانی کے اوپر ایک آنکھ ہوا کرتی تھی، زوس کے لیے یہ بان بنائے تھی، چونکہ اپولو نے اس قوم کے تمام لوگوں کو ہلاک کر ڈالا تھا۔ زوس نے ناراض ہو کر اپولو کو دیوتاؤں کے منصب سے محروم کر کے آسمان سے جلاوطن کر دیا تھا اور بعد میں ہلاک کر دیا گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایام جلاوطنی میں اپولو سسلی کے بادشاہ ایڈسٹس کی بھیڑیں چراتا تھا، اور اسی وجہ سے اپولو کو چرواہوں کا دیوتا کہا جاتا ہے۔ اپولو کے بعد ویلکن دیوتا کا نام آتا ہے۔ اسے آگ کا دیوتا بھی کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ یہ دیوتا زوس اور دیوی ہیرا سے پیدا ہوا تھا۔ یہ آگ کا دیوتا اور لوہاروں کا مربی خیال کیا جاتا ہے۔ جو لوگ دھاتوں سے چیزیں بناتے ہیں، یہ دیوتا ان کی سرپرستی کرتا ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ اس دیوتا نے آسمان پر پرورش پائی تھی، لیکن ایک دن اسے کسی جرم کی بنا پر اس کے باپ زوس نے کوہ اولمپس کی چوٹی سے نیچے پھینک دیا تھا، اور وہ جب جزیرہ لیمناس میں گرا تھا تو اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی۔ اس نے اس جزیرے میں سکونت اختیار کر کے اپنے لیے محل بنایا، اور آہن گری کا ایک کارخانہ بھی اس نے قائم کیا تھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ اسی ویلکن نے پینڈورا کو تخلیق کیا تھا، جسے یونانی مٹی سے بنی ہوئی پہلی عورت خیال کرتے تھے۔ کافی عرصے کے بعد ویلکن نے اپنے باپ زوس سے صلح کر لی، جس پر زوس نے اسے کوہ اولمپس پر اس کی جگہ بحال کر دیا۔ دوسرے دیوتا اس کے لنگڑے پن پر ہنستے رہتے تھے۔ ویلکن نے حسن جمال کی دیوی ایفروڈائٹ سے شادی کر لی تھی۔ جس طرح ہندوؤں میں وشوکرومن کو بہشت کا بنانے والا سمجھا جاتا ہے، اسی طرح یونانی ویلکن کو بہشت بنانے والا دیوتا خیال کرتے ہیں۔ یونانی سمجھتے ہیں کہ ویلکن کا لوہار خانہ سسلی میں آتش فشاں کوہ ایٹنا کے نیچے ہے۔ اسی طرح دنیا میں جہاں کہیں آتش فشاں پہاڑ پائے جاتے ہیں، یونانیوں کا خیال ہے کہ ان کے نیچے بھی ویلکن کے کارخانے موجود ہیں۔ جب کبھی بھی یہ آتش فشاں زوروں سے پھٹتے ہیں تو یونانی سمجھتے ہیں کہ اس دیوتا ویلکن کی دھونکنیاں چل نکلی ہیں۔
سسلی کے کوہستانی سلسلے ایٹنا پر ایک مندر اس دیوتا کی یادگار کے طور پر قائم کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس مندر کی حفاظت کتے کیا کرتے ہیں۔ ان کتوں کی قوت شامہ اس قدر تیز ہے کہ وہ زائرین میں سے نیک اور بد کو تمیز کر لیتے ہیں۔ ویلکن کے بعد باکوس دیوتا کا نام آتا ہے۔ اسے ڈائنوس بھی کہہ کر پکارتے ہیں۔ باکوس یونان میں شور مچانے والے کو کہتے ہیں۔ قدیم داستان کو بتاتے ہیں کہ یہ دیوتا جس کا نام باکوس ہے مقر میں پیدا ہوا تھا اور اس نے عرب کی سرزمین کے مقام نیسا میں تعلیم حاصل کی۔ یہ شراب کا دیوتا مانا جاتا ہے۔ قدیم زمانے میں یہ فاتح تھا، نہایت خوبصورت نوجوان تھا، لیکن اس دیوتا میں اکثر عادتیں عورتوں جیسی تھیں۔ ڈائنوس یا باکوس کی پرورش کوہ نیسا کی پریوں نے کی تھی۔ زوس نے اس کے صلے میں ان 5 پریوں کو جنہوں نے باکوس کی پرورش کا سامان کیا تھا آسمان پر ستاروں کا جھمکا بنا دیا تھا۔ جب باکوس جوان ہوا تو اس کی سوتیلی ماں ہیرا نے اس کی طبیعت میں دیوانگی کا عنصر پیدا کر دیا۔ اسی دیوانگی کی حالت میں وہ دنیا کے مختلف حصوں میں گشت کرتا رہا۔ سب سے پہلے باکوس مصر گیا، اس کے بعد وہ شام پہنچا اور یہاں سے اس نے ایشیا کے تمام ملکوں کی سیاحت کی۔ وہ جس شہر یا ملک میں جاتا وہاں کے زراعت پیشہ لوگوں کو انگوروں کے باغ لگانے کے طریقے سکھاتا اور اس کے ساتھ تہذیب و تمدن کے اور بھی اسباق یہ دیا کرتا تھا۔ ایشیا کے جس ملک میں اس نے برسوں سیر و سیاحت کی وہ ہندوستان کی سرزمین ہے۔ جب باکوس واپس یورپ آیا تو تھیریس کے ملک میں اس کا گزر ہوا۔ یہاں کے بادشاہ نے اس کے ساتھ برا برتاؤ کیا، اس لیے وہ اپنی ماں کے وطن تھیبیس واپس جا پہنچا اور یہاں پہنچ کر اس نے تمام عورتوں کو حکم دیا کہ وہ فوراً اپنے اپنے گھروں سے نکل کر کتھرون کے پہاڑوں پر جمع ہوں اور میری پوجا کیا کریں۔ جن لوگوں نے باکوس کے اس حکم کی مخالفت کی یا اس کی اس بات کو نہ مانا اسے اس دیوتا نے سخت ترین سزائیں دیں۔ اس کے بعد یہ دیوتا تھیبیس سے نکل کر ارگوس کے علاقے میں جا پہنچا۔ یہاں کے لوگوں نے اوائل میں اس دیوتا کو دیوتا ماننے سے ہی انکار کر دیا تھا، لیکن جب باکوس نے اسے دیوتا نہ ماننے والوں کی عورتوں میں وحشت اور دیوانگی پیدا کرنی شروع کر دی تو سب نے خوفزدہ ہو کر اسے دیوتا مانتے ہوئے اس کی پوجا پاٹ کا کام شروع کر دیا تھا۔ باکوس کا آخری سفر شہر اکاریا سے جزیرہ نیکولس تک کا ہے۔ اکاریا سے وہ ایک جہاز پر سوار ہوا تو یہ جہاز نیکولس جا رہا تھا۔ اتفاق سے یہ جہاز بحری قزاقوں کا نکلا۔ جب یہ دیوتا اس جہاز پر آرام سے بیٹھ گیا تو ملاحوں نے جو کہ قزاق تھے نیکولس جانے کے بجائے ساحل ایشیا کا رخ کیا تاکہ وہاں پہنچ کر باکوس کو غلام بنا کر کسی سوداگر کے ہاتھ بیچ ڈالا جائے۔ باکوس کو ملاحوں کے اس ارادے کا علم ہو گیا۔ اس نے اسی وقت اپنی طاقت سے بادبانیوں اور پتواروں کو سانپ کی شکل میں تبدیل کر دیا اور اپنے آپ کو بھی ایک خونخوار شیر کی شکل میں تبدیل کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے جہاز کے ارد گرد درخت اور بیلیں اگا دیں۔ اس پر جہاز جہاں تھا وہیں رک گیا۔ اس کے بعد اس دیوتا کے حکم پر چاروں طرف سے بانسریوں کی آوازیں آنی شروع ہو گئیں۔ ملاح ان بانسریوں کی آوازیں سنتے اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتے اور سب کے سب سمندر میں کود کر ڈوب مرے اور کئی ایک پانی میں گرتے ہی مچھلیوں کا شکار ہو گئے تھے۔ کہتے ہیں کہ کچھ عرصے کی بھاگ دوڑ کے بعد باکوس نے دنیا کو چھوڑا اور تہتوس سرا میں جا پہنچا اور وہاں سے اپنی ماں کو لے کر کوہ اولمپس میں جا آباد ہوا۔ شروع زمانے میں اس دیوتا کی پوجا یونان میں لازمی ہو گئی تھی، لیکن جب سے انگور کی کاشت کو یونان میں ترقی ہوئی ہے تو اس دیوتا کی پرستش کے ساتھ ہی تہواروں کی رونق بھی بڑھ گئی۔ اب اس کے تہواروں میں بدمستی اور بے ہودگی حد سے بڑھ گئی تھی۔ پہلے تہواروں میں باکوس کے ساتھ حسن و آراستگی کی دیویاں بھی دکھائی دی جاتی تھیں۔ اس کے بعد ایک ایسا زمانہ آیا کہ بعض ایسی عورتیں تہواروں میں شامل ہونے لگیں جو شراب کے نشے میں چور ہو کر سر کے بال کھولے مستانہ روش رکھتی تھیں اور ان کے ہاتھوں میں چڑیاں ہوا کرتی تھیں جن کے سروں پر انگور کے خوشے بنے ہوئے تھے۔ ایشیائی کوچک کے بادشاہ میڈاس نے اسی دیوتا باکوس کے کچھ عرصے تک خدمت کی تھی، اور جب باکوس اس کے پاس سے روانہ ہونے لگا تو میڈاس نے اس سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ جس چیز کو چھوئے وہ سونا بن جائے۔ باکوس نے اس کی اس خواہش کو قبولیت کا درجہ دیا، لہذا میڈاس جس چیز کو بھی ہاتھ لگاتا وہ سونے کی ہو جاتی تھی۔ لیکن جلد ہی بادشاہ میڈاس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، کیونکہ اس کے کھانے پینے کی چیزیں بھی سونا ہو جاتی تھیں۔ یہ تھے عظیم دیوتا باکوس کے حالات۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ یونانی داستان کو تھوڑی دیر کے لیے رکا۔ چند ساعتیں اس نے دم لیا، پھر وہ دوبارہ بولتے ہوئے کہنے لگا،
اب میں تم لوگوں کو یونانیوں کے مشہور اور عظیم تر دیوتا کے حالات سناتا ہوں۔ اس کا نام ایروس ہے۔ اہل روما اسے کیوپیڈ کہہ کر پکارتے ہیں۔ ایروز یا روز کے لفظی معنی عیش یا عاشقانہ چاہت یا پیار کے ہوتے ہیں۔ رومی زبان میں کیوپیڈ خواہش کو کہتے ہیں۔ کچھ یونانیوں کے یہاں اس کے ماں باپ کے متعلق اتفاقی رائے نہیں، لیکن عموماً یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ایروز یا کیوپیڈ وینس کا بیٹا تھا۔ کوئی اسے وینس اور ہرمیز دیوتا کی اولاد بتاتا ہے، کوئی وینس اور ایریس کا بیٹا کہتا ہے، اور بعض اسے وینس اور زوس کا بیٹا کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس کی ماں ارزنان نام کی ایک عورت تھی جس نے مغربی ہوا سے حاملہ ہو کر اسے جنا تھا۔ ایک یونانی روایت کے مطابق کائنات میں جس نے سب سے پہلے آنکھ کھولی وہ ایروز دیوتا ہی تھا۔ گویا اولمپینس دیوتاؤں میں وہ سب سے پہلا دیوتا تھا۔ کہتے ہیں کہ نہ اس کا کوئی باپ تھا اور نہ اس کی ماں۔ ایک یونانی تاریخ دان اور داستان گو ایرٹوفینس اس ایروز دیوتا کے متعلق کہتا ہے، کالے پروں والی رات نے ہوا سے مباشرت کی اور پھر تاریکی کے رحم میں روپہلی انڈا دیا، اس انڈے سے ایروز نکلا تھا۔ بہرحال کئی کہنے والے کہتے ہیں کہ ایروز نے جنم لیا اور پھر ایروز ہی نے نور کو پیدا کیا۔ وہ دو جنسی تھا، مذکر بھی اور مؤنث بھی۔ اس کے بازو سنہرے تھے اور اس کے 4 سر تھے۔ کبھی وہ بیل یا شیر کی طرح دہاڑتا اور کبھی وہ سانپ کی طرح پھنکارے مارنے لگتا، کبھی یہ مینڈھے کی طرح ممیاتا بھی تھا۔ کچھ یونانی کہتے ہیں کہ دیوی شب ایروز کے ساتھ ایک غار میں رہتی تھی۔ ایروز ہی نے زمین و آسمان چاند ستاروں کو بنایا تھا۔ کچھ رومی اسے وینس اور ویلکن کی اولاد سمجھتے ہیں۔ وہ لافانی دیوتاؤں میں سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین تھا۔ ابتدائی کہانیوں کی روح سے وہ عام طور پر بھی سنجیدہ اور وجیحہ نوجوان تھا اور لوگوں کو اچھے تحفے دیا کرتا تھا۔ مشہور یونانی فلسفی افلاطون نے جو کچھ اس کے متعلق لکھا ہے وہ کیوپیڈ کے بارے میں بہترین یونانی نظریہ ہے۔ افلاطون کیوپیڈ کے متعلق کہتا ہے، ایروز نے لوگوں کے دلوں میں گھر بنا لیا تھا، لیکن پتھر دلوں کے پاس وہ پھٹکتا بھی نہیں تھا، وہ ان سے دور بھاگتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ وہ نہ کوئی ناروا کام کر سکتا ہے اور نہ کسی کو اس کی اجازت دیتا ہے۔ جبر اس دیوتا کو چھو کر بھی نہیں جاتا۔ سب آزادانہ مرضی سے اس کی خدمت کرتے ہیں، اور جو کوئی اس کی صحبت میں مزہ چکھ لے وہ کبھی بھی اندھیرے میں نہیں رہتا۔ مگر بعد کے شعراء اور داستان گوؤں نے اسے وینس کا چالاک اور شریر بیٹا بنا دیا ہے۔ اس کے متعلق یونان کی سب سے قدیم روایات یہ بھی ہیں کہ اس کا دل شیطان کی آماجگاہ مگر زبان شہد جیسی ہے۔ اس میں سچائی نام کو بھی نہیں ہے، بلکہ وہ دغابازی کی ایک پوٹ ہے، اور اس کا شغل ظلم کی انتہا کو پہنچا ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھ چھوٹے ہیں مگر تیر موت کی دور تک خبر لاتے ہیں۔ اس کے تیر تو چھوٹے چھوٹے ہیں مگر اس کا ہر تیر آسمان کی بلندی تک جاتا ہے۔ اس کے مکارانہ تحفوں کو مت چھونا، وہ آگ میں بجھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ہیں وہ تاثرات جو کچھ یونانی داستان کو اس کے متعلق لکھتے ہیں۔ بعض یونانی روایت یہ بھی کہتی ہیں کہ کیوپیڈ حقیقت میں وینس کا بیٹا نہیں بلکہ گاہے بگاہے اس کی رفاقت میں رہا کرتا تھا۔ وہ ہر قسم کی شرارتیں کرنے پر قادر تھا۔ اس کا محبوب ترین مشغلہ یہ تھا کہ عشق و محبت کے جذبوں میں ڈوبے ہوئے تیروں سے کسی کو گھائل کر کے خود ہی اپنی طرز عمل پر بغلیں بچاتا رہے۔ ماں بھی اپنے بیٹے کی بے پناہ شرارتوں سے نالاں اور تنگ آ چکی تھی۔ وہ ایک وحشی لڑکا تھا جسے کسی بھی بڑے چھوٹے کا لحاظ نہیں تھا۔ اپنے سنہرے پر پھیلائے ادھر ادھر پھرتا رہتا تھا اور اندھا دھند تیر چھوڑتا رہتا تھا۔ اس شریر کیوپیڈ کی یہی غیر ذمہ داریاں تھیں جس کی وجہ سے اسے کبھی بھی اولمپس کے 12 بڑے دیوی دیوتاؤں میں شامل نہیں کیا گیا تھا۔ کیوپیڈ کے مجسمے عام طور پر پر والے اوریم بچے کے بنائے جاتے ہیں۔ ہاتھوں میں کمان اور تیروں سے بھرا ترکش ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ خود بھی بھالے اور چھوٹی سی ڈھال سے مسلح ہوتا ہے۔ اس کے یوں مسلح ہونے کا یہ مطلب ہے کہ جنگ کا دیوتا ایریز بھی اس کے سامنے سر جھکا دیتا ہے۔ کیوپیڈ کی قوت کا اظہار عموماً یوں کیا جاتا ہے کہ اسے یا تو شیر ببر یا عظیم ڈولفن مچھلی پر سوار دکھاتے ہیں، یا وہ زوس کے برقی بانوں کو توڑتا ہوا نظر آتا ہے، اور اسے اکثر اندھے کی حیثیت سے بھی پیش کیا جاتا ہے، جو اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ محبت اندھی ہوتی ہے۔ کیوپیڈ کے متعلق متعدد کہانیاں دیو مالا میں پائی جاتی ہیں۔ اس نے اپنی ماں وینس کے ساتھ مل کر
کئی گھرانے اجاڑے اور کئی کو دیوانہ بنا کر رکھ دیا۔ اس سلسلے میں ایک مشہور کہانی ڈمیتری دیوی کی بیٹی پرسیفونی کے بارے میں بھی ہے، جس کا ذکر میں تم لوگوں سے بعد میں کروں گا۔ بہرحال یہ کیوپڈ دیوتا کے تفصیلی حالات ہیں جو میں تم لوگوں کو سنا چکا ہوں۔ کیوپڈ کے بعد اب میں ایریز دیوتا سے متعلق تفصیل بتاتا ہوں۔ ایریز اور ایروس بہن بھائی تھے جو دیوتاؤں کے دیوتا زوس اور اس کی بیوی ہیرا کی اولاد تھے، مگر دونوں اپنی اس اولاد کو سخت ناپسند کرتے تھے۔ یونانی دیو مالا میں ایریز کی حیثیت ایک ناقابل نفرت دیوتا کی سی ہے۔ اس کی خونخواری کے مد نظر کوئی بھی اسے پسند نہیں کرتا تھا۔ ہومر کے نزدیک یہ ایک خون آشام اور بزدل دیوتا ہے جو درد کے مارے دہاڑتا ہے اور زخمی ہو کر بھاگ نکلتا ہے۔ ہومر کی اس رائے کے باوجود ایریز کی جنگی چالیں مسلم ہیں۔ وہ جنگ و جدل میں ایک نمایاں مقام رکھتا ہے۔ ایریز کے کردار کے بارے میں یہ باتیں واضح طور پر ملتی ہیں کہ جنگ کے دوران اس کی بہن ایریز ہمیشہ اس کے ہمراہ ہوا کرتی تھی۔ ایریز کے علاوہ جنگ کی دیوی اینیو، جسے رومن بیلونا کے نام سے پکارتے ہیں، وہ بھی جنگ کے دوران اس کے پیچھے پیچھے اور نگران کی حیثیت سے کام کرتی ہے۔ اینیو کو بھی رومن اس دیوتا ایریز کی بہن خیال کرتے ہیں۔ قدیم داستان کو کہتے ہیں کہ ایریز دیوتا کے ساتھ ساتھ زلزلہ، تباہی اور بربادی ہوتے ہیں۔ جہاں کہیں سے یہ دیوتا اور اس کی بہنیں گزرتی ہیں، اس مقام کو تباہی و بربادی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جہاں کہیں سے بھی یہ داخل ہوتے ہیں، ہر طرف آہوں اور چیخوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں اور زمین خون بہانے لگتی ہے۔ رومنوں کے ہاں اس دیوتا کو مارس کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور جس طرح یونانیوں کے ہاں ایریز کو طاقت اور جنگ کا دیوتا تصور کیا جاتا ہے، اسی طرح مارس دیوتا رومنوں کے ہاں جنگ اور طاقت کا دیوتا خیال کیا جاتا ہے۔ رومنوں کا خیال ہے کہ وہ کسی کو نظر نہیں آتا ہے۔ اس کے علاوہ مارس موت کو حسین اور پروقار سمجھتا ہے، اور اسی حیثیت سے اسے پیش بھی کیا جاتا ہے۔ ایریز کی طرح اس کی بہن بھی تباہی و بربادی پھیلانے والی دیوی ہے۔ اسی ایریز نے یہ ایتھنا دیوی، وینس اور ہیرا دیوی کے روبرو ایک سونے کا سیب رکھ کر ایک طویل تباہی و بربادی کی بنیاد رکھتی تھی۔ ایریز کے اسی سیب کی بدولت ٹرائے کی خوفناک 10 سالہ جنگ چھیڑی، جس کے تفصیل کے ساتھ حالات میں تم سے بعد میں کہوں گا۔ بہرحال یہ دونوں بہن بھائی تباہی اور بربادی پھیلانے کے بڑے شوقین اور رسیا ہیں۔ ایریز کے بارے میں قدیم یونانیوں کا خیال ہے کہ وہ تھیریس سے آیا تھا، جو یونان قدیم کے جنوب میں وحشی اور جنگجو قبائل کا ٹھکانہ تھا۔ ایریز کو جنگی کرتبوں کی تعلیم دینے والا ہرپیس دیوتا تھا۔ یونان میں اس خونی دیوتا کے مندر بہت کم ہیں، مگر رومنوں کے ہاں اس جنگی دیوتا کے مندر بکثرت پائے جاتے ہیں۔ رومن اس دیوتا کی بڑی عزت کیا کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہر رومن سپہ سالار جنگ پر جانے سے پہلے ہتھیار سجا کر اس دیوتا کے مندر میں حاضری دیتا ہے، پھر اس کی ڈھال اور برچھی کو چھو کر وہ بلند آواز میں کہتا ہے، اے مریخ میرا نگہبان بننا۔ روما شہر میں ایک میدان ہے جسے کیمپس کہتے ہیں، وہ اس دیوتا کی عبادت کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے۔ اہل روم اسی میدان میں جنگی کرتبوں کی مشق کیا کرتے تھے۔ پرانے زمانے میں جو لوگ قید کر لیے جاتے ہیں وہ اسی دیوتا کی قربان گاہ میں ہلاک کر دیے جاتے تھے۔ ایریز کے نام پر 3 جانور مخصوص کیے جاتے ہیں، اس کی خونخواری کے لیے بھیڑیا، اس کے شکار کا پیچھا کرنے کے لیے کتا، اس کی بیداری کے لیے مرغ، اور ایک کوا جو مقتولوں کی لاشیں کھانے کے لیے مقرر ہوتا ہے۔ ایریز دیوتا کا بت ایک بوڑھے آدمی کا بنایا جاتا ہے جس کے چہرے سے خونخواری عیاں ہوتی ہے۔ ایک خود، ایک نیزہ اور ایک ڈھال اس کا اسلحہ ہوتا ہے، اور اس کی سواری میں ایک رتھ ہوتا ہے جسے 2 برق رفتار گھوڑے کھینچتے ہیں۔ اس کی بہن بیلونا جو جنگ کی دیوی کہلاتی ہے اس کے رتھ کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے، اور رتھ کے آگے آگے ہیرے کی صورت میں نا اتفاقی چیتھڑے پہنے ہوئے اور ایک ہاتھ میں مشل لیے دوڑتی دکھائی دیتی ہے۔ شور و غل اور غیظ و غضب اس دیوتا کے رتھ کے آخر میں دکھائے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ یہ دیوتا کس فطرت اور کس قسم کا ہے۔ اب میں تم لوگوں کو پرومیتھیس دیوتا کے حالات سناتا ہوں۔ قدیم اساطیر میں لکھا ہے کہ تحقیق انسانی کا فریضہ دیوتاؤں نے پرومیتھیس کو سونپا تھا۔ وہ سارے دیوتاؤں سے بڑھ کر دانا، دوراندیش اور زیرک دیوتا تھا، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کام کرنے کے بعد سوچنے والا اور موٹی عقل رکھنے والا دیوتا، اور وہ جو کچھ بھی کر بیٹھتا ہے اسے ترک کرنے کے ارادے بنایا کرتا ہے۔ کہتے ہیں آدمی بنانے سے قبل
پرومیتھیس نے ساری خوبیاں جانوروں کو بخش دی تھیں، یعنی طاقت، قوت، چالاکی، حوصلہ، جرأت، فراست، دانائی، حتیٰ کہ انسان کے لیے کوئی بھی شے باقی نہ رہنے دی۔ نہ تو بچاؤ کے لیے کوئی کوشش کی، نہ اسے کوئی غلاف، اور نہ ہی درندوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی خصوصیت اس میں رکھی۔ حسب معمول یہ کام کرنے کے بعد اسے اپنی حماقت اور جہالت کا شدت سے احساس ہوا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ وقت گزر چکا تھا، لیکن پھر بھی احمق اور جاہل پرومی نے اس بارے میں دانائی سے مدد طلب کی، اور پھر انسان کی تخلیق کی ذمہ داری ایتھنا دیوی کی رضامندی پر پرومیتھیس نے سنبھال لی۔ سب سے پہلے پرومیتھیس نے اس پہلو پر غور کیا کہ جن کے مطابق وہ بنی آدم کو ایک افضل اور بدتر مخلوق بنا سکتا تھا۔ اس نے ایک مقام سے مٹی اور پانی لے کر ایک آدمی بنایا تھا جو جانوروں سے زیادہ خوبصورت اور زیادہ معزز اور دیوتاؤں کی طرح سیدھا تھا۔ پھر ایتھنا دیوی نے اس میں زندگی کا سانس پھونکا۔ روح انسانی ان مقدس لیکن منتشر عناصر سے مرکب کی گئی جو اولین تخلیقی عمل سے بچ رہے تھے۔ خلق انسانی سے فارغ ہو کر پرومی آسمان پر سورج تک جا پہنچا اور اسے ایک مشعل جلا کر زمین پر لے آیا۔ یوں آگ پر پرومی کی ہمت استقلال سے ننگ دھڑنگ انسان تک پہنچ گئی۔ اس کے اس فعل پر دیوتاؤں کا دیوتا زوس غضبناک اور سیخ پا ہو گیا۔ آگ مل جانے سے سمور اور پروں کی طاقت اور تیز تراری کی کوئی ضرورت انسان کو نہ رہی تھی۔ انسان نے آگ سے اپنے بچاؤ کے طریقے ایجاد کر لیے تھے۔ انسان چونکہ کمزور تھا اور اس نے دیوتاؤں کی نسبت عمر بھی کم پائی تھی، لیکن اس نے بھڑکتی ہوئی آگ سے کئی ہنر اور مفید باتیں سیکھ لیں۔ دیوتاؤں کے پورے سنہری دور میں عورت کا وجود نہیں تھا، ہر طرف مرد ہی مرد تھے، اور بس پرومی اس مخلوق سے نہایت شفقت اور محبت سے پیش آتا تھا۔ اسی مخلوق کی محبت میں بھی وہ آسمان کی طرف گیا اور آگ جیسی مقدس شے چرا لایا تھا۔ پرومی نہیں چاہتا تھا کہ کمزور جسم والا انسان موسم کی نرمی اور گرمی سے ختم ہو کر رہ جائے، بلکہ اس نے یہ انتظام بھی کیا کہ قربانی کے ہر جانور کا بہترین گوشت تو انسان کو کھانے کے لیے ملا کرے، مگر بدترین گوشت اور ہڈیاں دیوتاؤں کے حصے میں آ جایا کریں۔ اور اس کے لیے اس نے یہ تجویز کی کہ ایک بہت بڑا بیل کاٹ کر اس کا اچھا گوشت کھال میں چھپا دیا اور اس کے اوپر ناکارہ گوشت اور انٹڑیاں وغیرہ ڈال دیں۔ پاس ہی ہڈیوں کا ڈھیر لگا کر اسے اچھی طرح سے ڈھانپ دیا اور پھر اس ڈھیر پر چمکدار چربی ڈال دی، اور اس کے بعد وہ دیوتاؤں کے دیوتا زوس سے بولا کہ چل کر دونوں ڈھیروں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لے۔ اس پر زوس نے چربی والی ڈھیری پسند کی، لیکن جب بعد میں زوس نے ہڈیوں کا ڈھیر دیکھا تو اس کے غصے اور غضب کی انتہا نہ رہی۔ وہ ہڈیوں کو پا کر اپنے آپ میں جل بھن کر رہ گیا، مگر اب وہ مجبور تھا۔ اس نے خود اس ڈھیر کو پسند کیا تھا، لہٰذا وہ اپنی پسند لینے پر مجبور تھا۔ چنانچہ اس واقعے کے بعد دیوتاؤں کی قربان گاہوں میں صرف ہڈیاں اور چربی چڑھائی جانے لگی، عمدہ گوشت انسان کے حصے میں آنے لگا تھا۔ ان باتوں سے زوس کی سخت توہین ہوئی تھی، چنانچہ اس نے پرومیتھیس سے بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ زوس نے انسان اور پرومیتھیس سے بدلہ لینے کے لیے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ اس نے عورت کو پیدا کر دیا۔ یہ مردوں کے لیے سب سے بڑی سزا تھی، کیونکہ زوس جانتا تھا کہ عورت ذات مرد کو سکھ اور چین سے زندگی بسر نہ کرنے دے گی، وہ ہر وقت مرد کو دکھی اور محنتی بنائے رکھے گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ یونانی داستان کو تھوڑی دیر سانس لینے کے لیے رک گیا، پھر وہ دوبارہ بولا اور کہنے لگا، زوس دیوتا نے جس عورت کو سب سے پہلے پیدا کیا اس کا نام اس نے پینڈورا رکھا، جس کے حالات میں دیویوں کی فہرست میں بعد میں سناؤں گا۔ عورت کو پیدا کرنے کے بعد زوس دیوتا مردوں کو تو سزا دے چکا تھا، اب وہ پرومیتھیس سے انتقام لینے کے لیے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ جبر اور تشدد چونکہ دونوں ہی اس کے غلام تھے، اس نے ان دونوں کو حکم دیا کہ پرومی کو کڑی سے کڑی سزا دیں۔ جبر اور تشدد کے دیوتاؤں نے پرومیتھیس کو کاکیشیا میں جلا وطن کر دیا۔ اس کے بعد پرومی کو ایک اونچی چٹان پر ایسی زنجیروں سے جکڑا کہ جنہیں توڑنے کی ہمت کوئی بھی نہ رکھتا تھا۔ جب زوس پرومی کو پوری طرح بے بس کر چکا تو وہ پرومی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اے پرومی، تمہیں ہمیشہ کے لیے اس ویران اور سنسان چٹان پر رہنا ہوگا۔ اس چٹان پر نہ ہی تجھے آرام ملے گا اور نہ ہی آرام سے سونا نصیب ہوگا۔ تو ہمیشہ کراہتا اور آہو بکا کرتا رہے گا، اور یہ سب کچھ تجھے انسانوں کے ساتھ محبت کرنے کے صلے میں ملا ہے۔ تو نے فانی مخلوق کو عزت بخشی، خود دیوتا ہوتے ہوئے تم نے ایسا کام کیا جو تمہیں زیب نہیں دیتا تھا۔ تو نے رب الارباب زوس کی بھی پرواہ نہ کی،
اور نہ ہی تم نے اس کا احترام بحال رکھا۔ اب تم ہمیشہ اسی سزا میں مبتلا رہو گی، کیونکہ تجھے رہا کرنے والا ابھی تک کوئی پیدا نہیں ہوا۔ ناقابل برداشت اذیتیں یقیناً تجھے کچل کر رکھ دیں گی۔ پرومی نے جبر اور تشدد کی بات سن کر کوئی جواب نہ دیا، بلکہ نفرت اور حقارت سے اس نے اپنا منہ زوز سے پھیر لیا۔ اس نے زوز کے اس عذاب کو برداشت کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا تھا۔ پرومی دیوتا کو اس عذاب عظیم میں پھنسانے کا مقصد محض اسے انسان دوستی کے جرم کی سزا دینا نہیں تھا، بلکہ ایک سربستہ راز بھی تھا جسے زوز پرومی سے اگلوانا چاہتا تھا۔ وہ اس راز کی خاطر سخت ہراساں اور خوفزدہ رہتا تھا۔ اس کی تمام خفیہ قوتیں اس راز کی بدولت کمزور پڑ چکی تھیں۔ یہ راز زوز کے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتا تھا۔ وہ راز جو زوز جانتا تھا وہ کچھ اس طرح تھا کہ وہم و گمان اور اس کے ذہن و شعور میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ ایک نہ ایک روز اس کا کوئی نہ کوئی بیٹا اسے معزول کر کے دیوتاؤں کے اس مسکن سے اسے مار بھگائے گا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا ایسا کرنے والا بیٹا اس کی کس بیوی کے بطن سے پیدا ہوگا۔ یہ بات صرف پرومیتھیس ہی جانتا تھا کہ اس لڑکی کی ماں کون ہوگی جو زوس کو معزول کر کے رکھ دے گا۔ زوس نے اس راز کو پانے کی خاطر پرومیتھیس کو مبتلا عذاب کر دیا تھا، لیکن پرومی کے پائے استقلال میں لغزش پیدا نہ ہوئی۔ اس کا دل چٹان کی مانند مضبوط تھا۔ انجام کار زوس کو بھی اس بات کا علم ہو گیا کہ پرومیتھیس عذاب میں رہ کر بھی کوئی بات نہیں بتائے گا۔ کچھ عرصے بعد زوس نے مصیبتوں کے مارے ہوئے پرومیتھیس کے پاس چٹان پر اپنے چہیتے بیٹے اور دیوتاؤں کے ایلچی ہرمیس یعنی مرکیوری دیوتا کو بھیجا کہ وہ اس پر زوس کے مستقبل کا راز فاش کرے، لیکن پرومیتھیس نے اسے کوئی اہمیت نہ دی اور نہ ہی اسے کوئی بات بتائی۔ وہ زوس کے رعب اور قہر کو بھی کچھ نہیں سمجھتا تھا۔ پرومیتھیس کا یہ جواب سن کر مرکیوری خفا ہوا اور چلا کر پرومیتھیس پر تھوکنے لگا۔ اے نادان، اولمپس کے ادنا بھکاری، اگر تم نے زوس کے مستقبل کے بارے میں راز نہ بتایا تو یاد رکھ، خون میں سرخ ایک عقاب بن بلائے مہمان کی طرح آ کر تیرے جسم کی ضیافت اڑا جائے گا۔ سارا دن وہ تیرا جسم اور سیاہ کلیجہ اپنے خونی پنجوں سے نوچتا رہے گا۔ لیکن پرومیتھیس دیوتا تو اپنے ارادوں میں چٹان کی طرح مضبوط اور اٹل تھا۔ اسے کوئی بھی اذیت اور کوئی بھی دھمکی زبان کھولنے پر مجبور نہ کر سکی۔ اس کا پورا جسم بلا شبہ قید و بند کی اذیتوں میں مبتلا تھا، مگر اس کی طاقت و روح آزاد اور پرمسرت تھی۔ پرومیتھیس خوب اچھی طرح جانتا تھا کہ اس نے ہمیشہ زوس دیوتا کی خدمت کی ہے، اور اس کے علاوہ اس نے ناتواں انسان کی بھی صحیح اور جائز حمایت کی ہے۔ وہ سمجھتا تھا کہ ایسا کر کے اس نے کوئی قصور نہیں کیا ہے۔ اس کے مصائب اور قید و بند کی تمام اذیتیں سراسر ناجائز اور غیر منصفانہ ہیں۔ چنانچہ پرومیتھیس کسی قیمت پر بھی ظلم اور استبداد کے سامنے سر جھکانے پر تیار نہ ہوا۔ پرومیتھیس چونکہ اپنی اذیت ناک زندگی میں بھی زوس کو اس کا راز بتانے کے لیے تیار نہ تھا، لہٰذا اس نے دیوتاؤں کے ایلچی مرکیوری کو بلند اور غصے بھری آواز میں مخاطب کر کے کہا کہ اے عظیم الشان دیوتاؤں کے پیغمبر، کہ کوئی طاقت ایسی نہیں جو مجھے بولنے پر مجبور کر دے۔ بے شک زوس اپنے تمام آتشیں وار مجھ پر آزما کر دیکھ لے، میرے ارادوں پر کوئی لغزش نہیں اور میرے عزائم میں کسی قسم کی شکستگی محسوس نہیں کرے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد پرومیتھیس تھوڑی دیر کے لیے رکا، پھر وہ دوبارہ مرکیوری کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، سنو دیوتاؤں کے پیغمبر، دیوتاؤں کے دیوتا سے جا کر کہہ دو کہ وہ سفید پروں والی برق سے، زلزلوں اور بجلیوں سے دنیا کو لرزا سکتا ہے، لیکن وہ کبھی مجھے اپنے سامنے سرنگو نہیں کر سکتا۔ پرومیتھیس کی اس بات پر مرکیوری پہلے سے بھی زیادہ زوردار لہجے میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، سنو پرومیتھیس، تمہاری یہ ساری گفتگو کسی دیوانے کے دعوے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ تو اپنی ذات میں ایک بے وقوف اور دیوانہ ہے۔ مرکیوری یہ کہہ کر چلا گیا۔ پرومیتھیس پہلے کی طرح عذاب میں تڑپتا رہا۔ چند ہی دن بعد مرکیوری نے جس عذاب کی پیشن گوئی پرومیتھیس کے لیے کی تھی، اس عذاب کی پرومی کے لیے ابتدا کر دی گئی تھی۔ وہ اس طرح کہ ایک عقاب نے مجبور و بے بس پرومی کو نوچنا شروع کر دیا تھا۔ وہ ہر روز آ کر پرومی کے سر پر ٹھونکے مار مار کر اس کے عذاب میں اور اضافہ کرنے لگا تھا۔ کہنے والے کہتے ہیں، اور قدیم روایتوں میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ کئی نسلوں کے بعد شیرون نامی ایک قنطور کہ جس کا بدن گھوڑے کا اور گردن کے اوپر کا حصہ انسان ہوتا تھا، پرومی کی جگہ اپنی جان دینے پر آمادہ ہو گیا۔
شیرون لافانی تھا، پھر بھی زوس نے اس کی پیشکش قبول کر لی۔ اس کے بعد پرومیتھیس کو رہائی نصیب ہوئی۔ روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ ہرکیولیس نے عقاب کو قتل کر کے پرومیتھیس کی گلو خلاصی کرائی تھی، اور یہ کہ زوس خود بھی اس کی رہائی چاہتا تھا، مگر داستانوں سے اس بات کا پتہ نہیں چل سکا کہ زیوس کیوں اس کی رہائی کا متمنی تھا۔ نہ اس بات کا سراغ ملتا ہے کہ آزاد ہونے کے بعد اس نے زوس کو اس کا راز دیا تھا یا نہیں۔ پرومیتھیس دیوتاؤں اور انسانوں کے درمیان حق و انصاف کی علامت بن چکا تھا، اور برسوں سے اس کا نام ایک ایسے حق پرست باغی کی حیثیت سے زندہ ہے کہ جس نے ناانصافی اور جور و ستم کے خلاف علم بلند کیا تھا۔ پرومیتھیس کا نسل انسانی پر ایک یہ بھی احسان ہے کہ جب زوس نے اسے نیچا دکھانے کے لیے تمام لوگوں کو تباہ کرنے کی ٹھان لی اور سمندر کے دیوتا کی مدد سے ایک سیلاب عظیم لے کر آیا، تو پرومیتھیس نے ایک 24 صندوق کے ذریعے ایک شخص جس کا نام دیوکس تھا، وہ پرومیتھیس کا بھتیجا تھا، اور عورت جس کا نام پیرا تھا، اور جو پرومیتھیس کی بھتیجی اور پینڈورا کی بیوی تھی، ان کی مدد سے انسان کو بچانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ 9 راتوں اور دنوں کے اس طوفان میں ان کا یہ صندوق کوہ پرناسس کی چوٹی پر جا کر ٹھہرا۔ طوفان رک جانے کے بعد دیوکس اور پیرا ہی سے نسل انسانی چلی تھی۔ تجلی اور فروغ پرومیتھیس کی خصوصیات تھیں، اور اہل ایتھنز نے اکیڈلیم نام کے باغ میں پرومیتھیس کے نام کی ایک قربان گاہ تیار کی، اور اس کی یاد میں ہر سال کھیلوں کی نمائش کرنے کا سلسلہ بھی جاری کر دیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ یونانی داستان کو رک گیا، پھر وہ عارب کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سنو عظیم اجنبیوں، میں نے گزشتہ دن کی طرح آج بھی یونانی دیو مالا کے بڑے بڑے کرداروں سے متعلق تمہیں تفصیل کے ساتھ بتایا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے لیے اس قدر تفصیل ہی کافی ہے۔ کیا اب تم لوگ مجھے جانے کی اجازت نہ دو گے؟ اس لیے کہ اب میرا سکندر کے پاس جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ شاید تمہیں خبر ہوگی کہ سکندر کل کا بیمار پڑ چکا ہے، لہٰذا مجھے طلب کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے پاس بیٹھوں، اسے داستانیں سناؤں، تاکہ اچانک حملہ کرنے والی بیماری میں اس کا دل بہلا سکوں۔ اس داستان گو کی یہ بات سن کر عارب کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ عزازیل کے چہرے پر بھی غمزدگی اور افسردگی اور پریشانیوں کے سائے رقص کرنے لگے تھے۔ پھر عزازیل نے عارب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سنو میرے رفیق، اس داستان گو کو مناسب نقدی دے کر فارغ کر دو تاکہ یہ سکندر کی طرف جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سکندر بیمار ہو گیا ہی، تو اس کی بیماری کے دوران اس کا دل بہلانے کے لیے اس داستان گو کو ضرور اس کے پاس جانا چاہیے۔ عزازیل کے حکم کا اتباع کرتے ہوئے عارب نے فوراً چند سکے اس داستان گو کو تھما دیے۔ سکے لے کر وہ داستان گو خوش ہو گیا، پھر وہ اس کمرے سے نکل کر چلا گیا تھا۔ اس داستان گو کے جانے کے بعد عزازیل عارب اور نبیتا کو مخاطب کر کے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ عارب نے بولنے میں پہل کر دی اور عزازیل سے پوچھا، اب میرے آقا، جیسا کہ اس داستان گو نے بتایا ہی کہ سکندر گزشتہ دن سے بخار میں مبتلا ہی، اور اگر اس بخار نے اسے آ دبوچا اور مکہ شہر پر حملہ آور ہونے کے لیے سکندر اس بخار کی وجہ سے کوچ نہ کر سکا، پھر تو میں خیال کرتا ہوں کہ ہماری ہار اور یوناف کی جیت ہوگی، اور اگر سکندر واقعی اس شہر سے کوچ نہ کر سکا تو وہ ضرور خیال کرے گا کہ یہ سب کچھ اس کے مکہ شہر پر حملہ آور ہونے کے ارادے کی وجہ سے ہوا ہے۔ لہٰذا اے میرے آقا، آپ اس موقع پر ہماری رہنمائی نہیں کریں گے کہ ہمیں سکندر کو کامیاب کروانے کے لیے اور یوناف اور بیوسا کو شکست سے دوچار کرنے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ عارب کی یہ گفتگو سن کر عزازیل کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑنے لگی تھیں، تاہم اس نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ پھر وہ عارب اور نبیتا کی تسلی کے لیے کہنے لگا، میرے ساتھیوں، میرے رفیقوں، فکر مند اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سکندر کی طبیعت یوں ہی حسب معمول کچھ خراب ہو گئی ہوگی، جس کی بنا پر اس کے پہرے داروں نے اس داستان گو کو طلب کر لیا ہوگا، ورنہ فکر مندی کی کوئی بات نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ کل شام تک سکندر مکہ شہر پر حملہ آور ہونے کے لیے بابل سے اپنے لشکر کے ساتھ ضرور کوچ کرے گا۔ اور ہاں میرے ساتھیوں، سنو، تم دونوں میاں بیوی یہیں سرائے میں ہی قیام کرو، میں خود سکندر کا علاج کرتا ہوں، اور پھر دیکھنا وہ دنوں میں نہیں بلکہ لمحوں میں تندرست ہو جائے گا، اور کل شام تک وہ اپنے لشکر کے ساتھ مکہ شہر پر حملہ آور ہونے کے لیے ضرور کوچ کر سکے گا، جس کے نتیجے میں سکندر کو کامیابی ہوگی اور یوناف اور بیوسا دونوں کا منہ کالا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی عزازیل اپنی جگہ سے اٹھا
اور سکندر کی طرف جانے کے لیے وہ سرائے کے اس کمرے سے نکل گیا تھا۔